امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کے حق میں مثبت بیان، مودی سرکار کو آگ لگ گئی، پاکستانیوں کی ذہانت کی تعریف کر ڈالی، پاکستان کو مختلف معاملات بشمول تجارت کے حوالے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، پاکستان اور بھارت کون سی جنگ کے قریب تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بتا دیا، جانیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل کون آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ پہلے بھی کرتا ہوں اور اب بھی کروں گا کہ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ان ویڈیوز کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کمنٹس کی شکل میں لازمی دیجیے گا۔ ناظرین، جہاں پاک بھارت کشیدگی کے بعد جنگ بندی کا عمل، سیز فائر کا عمل جاری و ساری ہے اور لاسٹ جو ڈیٹ ہے وہ کل ہے، یعنی 18 مئی کے بعد پھر دونوں حکومتیں اور ڈی جی ایم اوز، ڈائریکٹر جنرل ملٹری ریلیشنز جو ہیں، ملٹری آپریشنز، وہ آپس میں ڈسکس کریں گے کہ سیز فائر جو ہے اس کو آگے کتنا کنٹینیو کرنا ہے۔ لیکن بھارت کی سرکار کی طرف سے اشتعال بازی والے جو بیانات ہیں وہ ڈسٹربنگ ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی اشتعال بازی کی گئی ہے اب تک بھارتی سرکار کی طرف سے، پرائم منسٹر نریندر مودی ہوں یا بھارتی فارن آفس ہو یا بھارت کے ڈیفنس منسٹر ہوں، تو اگر تو صورتحال کشیدگی کی طرف لے جانی ہے تو پاکستان تو پہلے سے ہی تیار بیٹھا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا جو فارن آفس ہے اس کی طرف سے بڑی اسٹرکٹ بیان آیا ہے، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آیا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے بڑے اسٹرکٹ بیانز آ رہے ہیں، سخت قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ اگر بھارت نے سیز فائر کی وائلیشن کرتے ہوئے دوبارہ کوئی خلاف ورزی کی پاکستان کی حدود کی تو پھر پاکستان پہلے سے زیادہ بھرپور جواب دے گا۔ اسی صورتحال کو امریکی حکومت نے بھی کیش کروایا کہ یہ جو سیز فائر ہوا دیٹ از بیکاز آف ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، کہ ان کی ایفرٹس تھیں اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے دونوں ملکوں کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سے رابطے کروائے اپنی انتظامیہ کے لوگوں کے، اور یہ سیز فائر جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوا۔ ابھی تک کل تک کی رپورٹ یہی تھی کہ سیز فائر پہ ٹوٹلی عمل درآمد ہو رہا ہے اور کسی قسم کی کوئی اشتعال انگیزی ایون ایل او سی کے اوپر بھی نظر نہیں آئی۔ اب ہم ناظرین دیکھتے ہیں کہ جہاں ابھی صورتحال مطلب 50-50 ہے، انسرٹینٹی ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے، تو امریکی صدر نے ایک امریکی چینل کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بڑی مثبت باتیں کی ہیں، بھارت کے حوالے سے انہوں نے درمیانے درجے کی باتیں کی ہیں، لیکن یہ جو انٹرویو ہے یہ پاکستان کی اہمیت اجاگر کرتا ہے۔ بتاتا چلوں میں آپ کو آج کے ویلاگ میں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان نفرت عروج پر اور دونوں ملک ایٹمی جنگ کے انتہائی قریب تھے 6 اور 7 مئی کے جو ایگریشن کی ہے انڈیا نے اس کے بعد۔ تو فاکس نیوز کو انہوں نے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ پاکستانیوں کی ذہانت اور ان کے ناقابل یقین حد تک شاندار اشیاء تیار کرنے کی صلاحیتوں کا اعتراف انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان سے بہت عمدہ بات چیت ہوئی ہے، ہم پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کے معاملے میں تو وہ پوری یقین تھے، تاہم پاکستان سے بھی تجارت پر بات کی، پاکستان کی خواہش ہے کہ امریکہ سے تجارت کرے۔ مزید انہوں نے کہا کہ پاکستانی ذہین لوگ ہیں، وہ حیرت انگیز اشیاء بناتے ہیں۔ اس بات پر انہوں نے حیرت ظاہر کی کہ ان کے پاکستان سے اچھے تعلقات ہونے کے باوجود امریکہ اس ملک سے زیادہ تجارت نہیں کرتا۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کی بھرپور کارروائی اور امریکی مداخلت سے جنگ بندی کے بارے میں بھی میزبان نے سوال کیا۔ جو ایک سوال رپورٹر نے کیا اس پہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کوئی چھوٹی موٹی نہیں، بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں، چھوٹی موٹی طاقتیں نہیں ہیں، بہت بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں۔ دونوں ملک ایک دوسرے سے سخت ناراض تھے، عدلے کا بدلہ ہو رہا تھا، یہ لڑائی مسلسل بڑھ رہی تھی اور زیادہ میزائلوں سے حملے کیے جا رہے تھے، دونوں ملک زیادہ سے زیادہ قوت سے حملہ آور ہو رہے تھے، اور مرحلہ وہ آنا تھا کہ بات نیوکلیر ہتھیاروں تک جا پہنچتی، خطرہ ظاہر کیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بہت سی وجوہات کے سبب نیوکلیر جنگ کا تو لفظ ہی غلیظ ہے، یہ وہ بدنما ترین چیز ہے جو کبھی بھی ہیپن ہو سکتی ہے، رونما ہو سکتی ہے۔
اس بات پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک اس کے بہت قریب تھے کیونکہ ایک دوسرے سے نفرت عروج پر تھی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ کسی بھی لمحے ہونے کو تھی۔ وہ مقام آ چکا تھا کہ جب ایٹمی جنگ چھڑ جاتی، تاہم اب دونوں فریق خوش ہیں۔ پس پردہ سفارتکاری کے بارے میں صدر ٹرمپ نے بتایا کہ در حقیقت انہوں نے اپنے اہلکاروں سے کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کو ٹیلی فون کریں، تجارت اور ملاقاتوں کا آغاز کریں۔ انہوں نے فریقین سے کہا کہ ہم تجارت کو بہت زیادہ بڑھائیں گے۔ امریکی صدر نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ تجارت کو دشمنیاں ختم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں اس وقت۔ خارجہ پالیسی امور میں انہیں زندگی میں آج تک جس بات پر سب سے زیادہ سراہا گیا ہے وہ پاک بھارت جنگ بندی کامیاب بنانا ہے۔ بڑی بات کر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اب تک کی جو سفارتکاری میں سب سے بڑا وہ کہتے ہیں جی کہ خارجہ پالیسی کے معاملات میں جو سب سے بڑی اپریسیشن ڈونلڈ ٹرمپ کو آئی ہے وہ پاک بھارت جنگ بندی کامیاب بنانا ہے۔ بھارت پہ بھی انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ بھارت دنیا میں وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ ٹیرف لگاتا ہے۔ انہوں نے دوسروں کے لیے کاروبار کرنا تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ تاہم اب بھارت بھی امریکہ کے ساتھ ٹیرف 100% کم کرنے پر تیار ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ کے جو GCC کے کنٹریز ہیں ان کا وزٹ کیا اور وہاں پہ بڑے بڑے معاہدے کیے تجارتی اور ڈیفینس، لیکن پس پردہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے والے سے بھی ایک ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ بھی انہوں نے کی ہیں بیسیکلی۔ لیکن ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو اب انٹرویو آیا ہے اسپیسیفکلی جو پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے حوالے سے سوال کیے گئے ہیں، اس میں ایٹ لیسٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے پاکستان کی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کیا ہے اور اکنالج کیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ بڑے ذہین ہیں اور بڑی اچھی چیزیں بناتے ہیں، مینوفیکچرنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ تو امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تجارت ہے، جو ٹریڈ ہے، جو امپورٹ ایکسپورٹس ہیں، ان میں بہتری آئے گی۔ دوسری طرف ناظرین، بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو ہمارا حق ہے دریاؤں کے پانی پہ، اس حوالے سے ایک پھر غلیظ حرکت کی ہے۔ انہوں نے دریا چناب کا رخ راوی اور بیاس کی جانب موڑنے پر کام تیز کر دیا ہے اور اس کے حوالے سے کسی ایک ڈیم پر بھی کام کر رہا ہے جس کا نام جسپا ڈیم ہے۔ تو اس حوالے سے اب پاکستان کے بھی بیانات آ رہے ہیں۔ اس میں اب پاکستان کو جو یونائٹڈ نیشنز کے لیول پہ اور مختلف ملکوں کو ڈال کے بھارت کو اس چیز پہ آمادہ کرنا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی ڈال لیں کہ وہ ہمارے پانی پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ اس پہ باقاعدہ معاہدے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا صورتحال بنتی ہے کہ بھارت سے پاکستان پانی کیسے اپنا واپس لے گا۔ اور سینئر جرنلسٹ اور اینکر حامد میر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہوشیار ہمیں رہنا چاہیے، مودی کوئی بھی ایڈونچر کر سکتا ہے یا مودی سرکار جو ہے پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایڈونچر کر سکتی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا ناظرین کہ آرمی چیف جو ہیں ان کا بھی بیان آیا اور انہوں نے ایک اپریشیٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ پوری قوم نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا، جیسے ہمارے میڈیا نے جواب دیا ہے، اس بات پر فخر ہے۔ جہاں تک پانی کے روکنے کی بات ہے، اس حوالے سے وفاقی وزیر آبی وسائل جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت ہمارا پانی روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پھر ہم نے ناظرین دیکھا کہ ترکی نے چونکہ پاکستان کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا تھا بھارت کے خلاف، تو بھارت نے اپنی روایتی مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ترکی سے تجارتی اور تعلیمی روابط معطل کر دیے ہیں، یعنی ترکی کے ساتھ اپنے ریلیشنز جو ہیں وہ ریویو کرنے کا انہوں نے پلان کیا۔ اس طرح تو پھر بھارت جو ہے وہ پوری دنیا میں اکیلا رہ جائے گا۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ جنگ رکوائی گئی ہے اور اس میں امریکہ کا رول ہے، سعودیہ کا ہے، اس میں ترکی کا رول ہے، اس میں UAE کا رول ہے، اس میں چین کا رول ہے، تو اب ہم امید یہی کرتے ہیں دونوں ملکوں کی عوام جو ہے جو کہ اپنی روٹین کے معاملہ چلا رہی ہے، زندگی کے معاملات چل رہے ہیں، تو کسی قسم کی کنفرنٹیشن جو ہے وہ بھارت کی سرکار کی طرف سے بدلہ لینے کی غرض سے وہ پھر تباہ کن ثابت ہوگی۔ تو انڈین عوام سے بھی یہی ریکویسٹ ہے میری کہ اگر ہم پیسفلی پاکستان میں رہ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنی حکومت کو پیسفل طریقے سے لے کے چلیں اور یہ سوشل میڈیا پہ بلا وجہ اشتعال بازی سے گریز کریں، اور بھارت کے وہ صحافی
جو اپنے آپ کو بہت بڑے صحافی اینکر سمجھتے ہیں، تجزیہ کار سمجھتے ہیں، یوٹیوبر سمجھتے ہیں، ویلاگر سمجھتے ہیں، وہ بھی ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کا احساس کر لیں کہ جتنا آپ اشتعال عوام کو اور اپنی حکومت کو کہ آپ ایمان پہ دلواتے ہیں، اس کا نقصان آپ کو بھی ہونا ہے. اگر آپ کسی کے گھر میں آگ لگائیں گے تو پھر آپ کے اپنے گھر پہ بھی آگ لگے گی. تو یو ہیو ٹو بی رسپانسبل جرنلسٹ، یو ہیو ٹو بی رسپانسبل سوشل میڈیا اینالسٹس. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کسی قسم کی جنگ میں جو ہے وہ نہیں اتر سکتے، اور اگر ایٹامک جنگ یا نیوکلیئر جنگ لگ گئی تو پھر اس نے تو تہس نہس کر دینا ہے. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں یہ بہت بڑی نیوکلیئر طاقتیں ہیں، اور کسی قسم کی نیوکلیئر جنگ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ کل 18 مئی ہے. اب 18 مئی کو یہ سیز فائر اگریمنٹ جو ہے وہ کنکلوڈ ہو رہا ہے. تو اب آگے دونوں ملکوں کی جو حکومتیں ہیں اور دونوں ملکوں کے جو ملٹری کے ڈی جی ایم اوز ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس میں سفارتی جو رول بڑے ملک اس وقت پلے کر رہے ہیں وہ کس طرح ان دونوں ملکوں کو کنونس کریں گے کہ کسی قسم کی اشتعال انگیزی سے باز رہیں. اور خاص طور پہ مسئلہ بھارت کا آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے پہل نہیں کرتے، پاکستانی نہ پاکستان کی آرم فورسز اس طرح پہل کرتی ہیں. مسئلہ آتا ہے بھارت کی طرف سے، تو بھارت کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے. تھینک یو جی، اللہ حافظ. آپ سے پھر بات